اقرا کی کال آئی اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تم مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہو تو پلیز آ کر مجھے لے جاؤ، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا اور 15 دنوں کے بعد میری شادی ہے۔ اگر تم نہ آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی، مگر میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آ رہا ہوں، اور میں بغیر سوچے سمجھے اٹلی سے پاکستان آ گیا۔ پاکستان آتے ہی میں سیدھا اس کے گھر چلا گیا اور اس کے باپ کے پاؤں میں بیٹھ کر اقرا سے شادی کی بھیک مانگنے لگا، لیکن انہوں نے مجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو میں اقرا کو اپنے ساتھ بھگا کے لے گیا اور ہم دونوں نے سیدھا کورٹ میں جا کر شادی کر لی۔ شادی کے بعد ہم دونوں وہاں سے دور لاہور شہر میں رہنے لگے۔ 1 سال گزر گیا اور اقرا کے ماں باپ نے ہمیں معاف کر دیا۔ اقرا کا اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اقرا بات بات پر مجھ سے لڑائی کرنے لگی، کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر کر کوئی غلطی کی ہے، اور لڑائی کی وجہ کسی حد تک میری قریبی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں واپس اٹلی چلے جائیں گے، مگر میں دوبارہ واپس اٹلی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں وہاں ڈنکی لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی میرے وہاں کے کاغذ نہیں بنے تھے اور میں پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اور پھر ایک دن اقرا اپنے ماں باپ سے ملنے چلی گئی، اور جب میں اسے لینے گیا تو اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ اس کا مطالبہ سن کر میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں بس وہاں سے چپ چاپ نکل کر گھر واپس آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ اپنے مطالبے پر قائم رہی اور بار بار طلاق مانگتی رہی، یہاں تک کہ اس نے خلا لینے کے لیے کورٹ میں کیس کر دی۔ اور پھر کورٹ میں اس نے جج کو بتایا کہ میں اسے مارتا پیٹتا ہوں اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہوں، اس لیے اسے میرے ساتھ نہیں رہنا اور اسے مجھ سے خلا چاہیے۔ میرے پاس وہاں بھی اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں چپ چاپ نم آنکھوں سے اقرا کو دیکھتا رہا کہ کیا وہی اقرا ہے یہ جس نے کال کر کر کبھی مجھے کہا تھا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ کیا یہ وہی اقرا ہے جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اٹلی سے پاکستان آ گیا تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ جج نے ہماری جدائی لکھ دی۔ اس دن سے آج تک میں لوگوں کی 1000 باتیں سن کر بھی خاموش ہوں۔ اس نے اپنی پسند سے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ آج میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کا بھلا کرے۔